اس کے شکوے بجاتے پر اسی کی اسی دیوانگی سے تو ڈرتی تھی۔ اب آ جائیے اب پلیز، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے بڑی تکلیف کچھ توفیق کے بعد بڑی آواز میں بولی تھی، اوکے رو نہیں، آپ میری ملکہ، میں چاہ ہوں اگر آپ نے دوبارہ سے اپنے دیوانے کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو اس بار سلطان اور یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ صرف 16 برس کی ہیں۔ اپنی ساری محرومیوں کا بدلہ آپ کی جان یہاں تک لا کر لوں گا، یقین جانیے۔ وہ ایک بار پھر سے جنونی ہوتا اپنے لفظوں میں اس کی جان نکال گیا، پر اس کے انگوٹھی کا لمس اپنے بلائی لب پر محسوس کرتے وہ جی جان سے لرزی تھی۔ ابھی تو وہ ظالم ساحر اس کی جان نکال گیا تھا، کیا وہ پھر سے اسے امتحان میں ڈالنے کا سوچ بیٹھا تھا؟ اس کی کرسٹل گری آنکھوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے لبیں تھی نفی میں سا ہلانے لگی۔ سلطان رب کے خمار سے سرخی ہوتی آنکھوں میں شرارت سی ہوتی تھی جو ہنسی شر انگیز تھی۔ آپ کو لگتا ہے آپ مجھے اس جام سے سراب ہونے سے روک سکتی ہیں؟ بشرطے کہ یہاں تو پورے کا پورا میخانہ ہی سلطان راؤ کے نام ہے۔ اس کی ویس کو تھامتے اسے اوپر اٹھا اپنے مقابل کر کے وہ بکھلاتی اس کے شانوں کو دبوچ کے دل میں جیسے کوئی بوچھال سا برپا ہوا تھا۔ پلیز آپ نے مجھے کچھ ہو جائے گا، آپ بے رحم بن ہیں پھر سے۔ وہ اس کی گردن کے قریب سے شرٹ کا دبوچے نہ ڈھال ہوتی بولی تھی، آپ کو کیوں لگتا ہے سلطان راؤ کی محبت اس کا عشق کوئی نقصان دے گا؟ کیا سلطان راؤ کے عشق پر کوشاں کہ آپ کو ملکہ بھی اتنی بے رحمی بھی نہیں اتری میں لمس ہے کہ آپ کے لڑسے دل کو نظر انداز کر دے جو اس وقت سلطان راؤ کے سینے کی تہ میں طوفان بننے کی ناتواں کوشش میں ہے۔ پر یہ نازک سی کوششیں بھی بہت باری پڑی ہیں اس فولادی سینے پر ملکہ۔ آپ کہیں کوئی سحر تو نہیں پھونک رہی؟ نہ اس بے بس عاشق پر اس کی ناک سے ناک جوڑتا اس کے سانسوں کو انہیل کر مدہوشی سے بولتا حرم کی جان نکالنے لگا۔ اس کی بہت سی معنی اس باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی، پر اس کا ہمار آلودہ باری لہجہ اس کے وجود پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیتا تھا۔ یا کوئی اسم پھونکتی ہے یہ بندہ مٹھی میں رہے۔ وہ مسکراتے لہجے میں شرارت پر اٹھا تو وہ روحاں سا ہوتی نفی میں سا ہلاتی ایک دوست کی خاص درجے قربت اس کی جان سے لکا رہی تھی۔ اس پر اس شخص کی خرافاتی باتیں توبہ میں کچھ نہیں کرتی سچی، اب چھوڑے مجھے، مما آواز لگا رہی ہیں۔ انہیں خود کے حق میں صفائی دیتے بچوں کی طرح بہانہ بنایا، بولتے اتنے پیارے پیارے منہ کے زاویے بنا رہی تھی کہ وہ بے اختیاری میں اس کے ملائم رخسار پر جھکتا اس اپنے ہونٹوں کا لمس ثبت کر کے وہ اس کے حصار میں سٹل ہوئی تھی۔ کس قدر دیوانگی بڑے احساس تھا وہ جیسے اپنے لب ہٹانا بھول کر وہ نازک جان سانس لینا۔ ایک دو اور پھر تین، نہ جانے کتنے ہی لمحے بیت گئے، نہ تو وہ دور ہوا نہ وہ مزاحمت کر پائی۔ کیا کوئی اتنی محبت بھی کر سکتا تھا؟ کسی کے مقابل اس کی شافی لمس پر سانس لینا تک بجھے اسے یاد تک نہ رہے کہ وہ کون ہے۔ اس میں بس وہی رہ جائے اس کے لمس میں اتنی تاثیر ہو کہ وہ مقابل کو دل تک محسوس ہو۔ ہاں ایسا ہوا تھا آج حرم کے ساتھ، وہ محسوس کر پائی تھی آج سلطان رو کے لمس کو دل میں اترتا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا دل کا کام صرف خون کو پمپ کرنا ہی نہیں، جب کسی ایک کے لیے دھڑکتا ہے تو وہ کوئی بہت خاص بن جاتا ہے، تو وہ خاص تھا حرم کے لیے۔ ہاں سلطان رو خاص تھا حرم کے لیے، پر وہ نازک سی نو ملود کلی ابھی اپنے جذبات سے کچھ خاص واقف نہ ہوئی تھی۔ وہ تو بس اسے خاص نسبت کر رہی تھی جو اس کے دل کو اپنا لمس پہچاننے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ وہ اپنے پہلو میں اڑتے شور پر آنکھیں سرتی سے مچ کے رخسار اس کے مسلسل لمس پر جلنے لگا تھا، پر باخدا وہ اسے دور نہ کر سکی۔ تبھی اس پر رحم کھاتا اس کے دل کو اپنے لمس کی کیسے آزادی دیتا سرور سا آنکھوں میں سمے سا اٹھا کر اس افسر کو تکنے لگا جو اس کا جینا محال کر رہی تھی۔ اب وہ لمحہ کس قدر پاگل کر دینے والا ہوگا ملکہ، جب اب سلطان رو کے عشق میں پور ڈوبتی روبرو ہو کر اس دل پر ہاتھ رکھ کر اس کے سالوں کی طرف کا ثمر دے دے سلطان رو سے اپنے عشق کا اقرار کریں گی۔ سلطان رو تو اسے ایک لمحے میں پوری زندگی قید کر لے گا جانم عاشقی۔ وہ بولتا کوئی دیوانے سے کم نہ لگا حرم کو، کیا وہ اتنی اہم تھی؟ وہ اس کی حیرانی سے تکنے پر اسے خود میں بیچ گیا۔ شاید وہ معصوم کے دل کی کیفیت سمجھ رہا تھا، تبھی نرمی سے اسے باہوں میں بڑھتا، نرمی سے کسی کانچ کی گڑیا کے مانند بیڈ پر ڈالتا، اس پر بلینکٹ ڈالتا، نرمی سے اس کے پیشانے پر لب رکھتا روم سے نکل گیا۔ وہ آنکھیں مونگی کیونکہ اس سحر میں وہ مزید گرفتار ہونے سے ڈر گئی تھی۔ حرم کچھ عقل سے کامل لڑکی اب شادی شدہ ہو تم۔ وہ کچن میں کھڑی اسی سے سلطان رو کی پسند کی کھیر بنوا رہی تھی، پر سیل بٹے پر چاول پیسنا بے انتہا مشکل تھا۔ نرنے سے جان کے بازو دکھنے لگے تھے، تبھی اس کی آنکھوں میں اب نمی چمکنے لگی تھی۔
پر وہ بھول بھی نہیں سکتی کیونکہ پہلے ہی سعادہ بیگم اس پر تپی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آنسو بچوں کی طرح اپنے آسینوں سے صاف کر کام میں جٹ گئی۔ سلطان راؤ جو ملکہ کو ڈھونڈتے ہوئے کہ شمع اسے روتا دیکھ کر دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ یہ کیا کریں اب یہاں، وہ اس کے ہاتھ سے سلبٹا لیتے بنا سعادہ بیگم کی پرواہ کر اس کے دونوں ہاتھ دیکھنے لگا جو شدید سے ہو رہے تھے۔ منع کیا تھا میں نے آپ کو، کوئی کام نہیں کریں گے، پھر کیوں ہاتھ لگایا؟ دیکھیے کیا حال کر لیا اپنے ہاتھوں کا میری ملکہ۔ اس کے سوئے ہاتھ دیکھتے اس کے دل میں انی سے چوبے تھی۔ اس کی ذرا سی توجہ پر آنسو ٹوٹ کر بل بل اس کے گالوں گلاب رخسار پر بکھرے تھے۔ سعادہ بیگم سر تھام کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا سلطان بیٹا، میں چاہتی تھی یا تمہاری پسند کی کھیر بنائے، پر کیا کروں اس بہت لڑکی کا۔ فوہر میں اسے ملامت کرتا نہ بولی، مجھے نہیں کھانی کوئی کھیر چچی ماں جو میری ملکہ کو تکلیف اٹھا کر بنانی پڑے۔ اس کے نازک ہتھیلیاں اپنے وجود پر سہلاتے بولتا کچھ تکلیف میں لگا تھا، وہ کہاں دیکھ سکتا تھا اپنی ملکہ کو تکلیف میں۔ حرم رونا بھول کر سو ہوئی تھی۔ سعادہ بیگم کے سامنے اس کی حرکت پر جو دیدار دلیری سے اس کے ہاتھوں کو تھامے کھڑا، جو دل میں آئے وہ گر ارے پھول ہے کیا جو ٹوٹ جائے گی ذرا سے کام پر۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی وہیں سے نکل گئی۔ حال سدرا یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو پہلے لمس کے کہنے پر میرون لباس پہنے گئی تھی، جو لانگ فراک چوڑی دار پاجامہ اور ساتھ میرون ہی دوپٹے پر مشتمل تھا، اب وہ اور ستارہ اس کے بالوں اور چہرے کو سنوارنے کو لگی تھی۔ سدرا مسکراتی ان کے جانب دیکھتی بس مسکرا رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ آج اس کی پری کو بھی اس کی خوشیاں اس کا سلطان ملنے والا تھا۔ مانا کہ آپ ابھی بھی ہمیں ماں دینے کا ہنر رکھتے ہیں پریٹی لیٹی، بٹ ایسا بھی تو سوچیے نا کہ آپ کے محبوب ایک طویل وقفے کے بعد آپ تک آنے والے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہ ایک بار پھر سے آپ پر فدا ہوتے نیزے سے آپ کے عشق آپ کی عاشق بن جائے۔ لمس ابراہیم کی شوہیاں بھی آج کہیں سے امڑ کر باہر آ رہی تھی۔ وہ تھی اتنی پیاری کہ اسے لگا تھا کہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی ان پر عاشق ہو گئی ہے۔ حرم کے چہرے پر ایک طویل ہزار کے بعد اپنے محبوب سے ملنے کا نور اترا تھا، پر ایک عجیب سا خوف رسائی جا رہا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ ابھی تو بہت سے ڈر تھے کہ وہ اب بھی حرم سے پہلے جیسے محبت کریں گے۔ وہ تو اسے مرا ہوا تسلیم کر چکے ہوں گے، پھر اس کے زندہ ہونے پر کیسا ریئیکٹ ہوگا۔ لمس میم، وہ لوگ آگے۔ ماریا نے روم میں آتے اسے مسکراتے اطلاع دی۔ حرم کی سانسوں پر جیسے ہر لمحہ عذاب گزرا تھا۔ اپنے سلطان کی دول پر وہ اٹھتی پر بات بلائی باہر کو باغی، وہ جو حال کا ڈور برکتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سیڑھی کے اوپر سے انہیں دیکھتی سب کو نظر انداز کرتی بس ایک شخص کو دیکھ گئی جو سفید لباس پہنے، چالوں پر اس کے پسندیدہ سیاہ اجرک ڈالے، سرخ اور سفید رنگ پر پیرٹ میں اب کچھ بال گرے نظر آنے لگے تھے جو باہدہ ان کی وجاہت کو مزید بڑھا گئے تھے۔ آنکھیں دیکھے سراب ہونے کو تیار ہی نہ تھی۔ ہاں کچھ بدلا تھا، وہ تھے اس شخص کے جو کہ کندھے، ان کے چلنے کا انداز اور ان کے چہرے کا غرور۔ وہ روب اور شان کچھ بھی تو نظر نہیں آیا تھا حرم کو، بلکہ ان کے چہرے پر تو بچوں کی سی معصومیت تھی۔ وہ ڈھٹکی تھے سلطان تب بری طرح سے کپکپائے تھے، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس شخص وہ دل میں بھی پکار تھی اور وہ نہ سنتے حرم کے لبوں سے نکلی سرگوشی کسی اور کی سماع تک پہنچی ہو یا نہیں تو سلطان راؤ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے دل کی ہلچل پر نظریں اوپر کو اٹھائے تھے اور وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ آنکھوں سے نیر بہتے خود بہت ان کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ عالم راؤ نے چہرہ موڑتے اپنے آنسوں کو خود سے بھی چھپایا تھا کیونکہ درد حد سے سوا تھا۔ سانسیں بری طرح سے سینہ نوچنے لگی تھی۔ ہجل بھی بازر شاہ کے سینے پر سر رکھتی پھول بھول کر رو دی۔ بازر شاہ نے اس جان لیوا منظر سے نظر چرائی تھی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کا سلطان کیا سے کیا بن گیا تھا۔ کیا کوئی ایسا عشق بھی کر سکتا تھا کہ محبوب کی دوری انسان تھے، اس کے حواس ہی چھین گئی؟ اور سلطان راؤ تو سب کچھ بلائے بس اپنی ملکہ کو دیکھ گئے جو آج بھی ویسی تھی۔ 12 سال تو انہیں چھو کر بھی نہ گزرے تھے جیسے وہی نازک سی کاملی سے سلطان کی ملکہ نیلی آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے انہیں دیکھتی۔ ہاں وہ ان کی ملکہ ہی تھی، وہی تو تھی ان کی زندگی کا حاصل، ان کا سب کچھ۔ ملکہ بہت دھیرے سے لابھیلے تھے اور ایسا ہو سکتا تھا حرم تک بھی ان کی پکار نہ پہنچ پاتی۔ وہ روتی تیزی سے سیرا پھلانگتی، وہی پرانی حرم بندی بھاگتی ان تک پہنچتی، ان سے لپٹ گئی اور وہ بھی اپنی باہیں واقعی انہیں اپنی باہوں میں بھیج گئی اور پھر جو وہ داڑے مار مار کوئی اپنے نقصان بس سب کے سب رو دیے۔ لمس اور ستارہ کی تو رو رو کر ہچکیاں باندھ گئی تھی۔ مونا عالم راؤ کے بازو پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ ہجر تو بس بے ہوش ہونے کو تھی۔ میری ملکہ
تم کہاں چلی گئی تھی اپنے سلطان کو چھوڑ کر؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے نہیں اچھا لگتا جب تم چھوڑ کر جاتی ہو. جانتا ہوں محبت نہیں کرتی، پر میں تو کرتا ہوں نا بہت سارا عشق. اب نہیں جانے دوں گا. اس کے ایک ایک نقش کو اپنے کپاتے ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے سے چھوٹے بچوں کی اسی معصومیت سے بولتے حرم کو حیرت میں دھکیل کے بری طرح سے خوف میں مبتلا ہوئی. تمہیں پتہ ہے احمد بھی اب برا ہو گیا ہے. مجھے اتنی کڑوی کڑوی دوائیاں دیتا ہے اور وہ گندے گندے سوپ بھی دیتا ہے. مجھے پی کر بالکل مزہ نہیں آتا. تم اس سے بات مت کرنا. اب وہ بولتے انہیں مزید غم و درد میں مبتلا کر انہوں نے عالم راؤ کی جانب حیرانی سے دیکھا تھا. وہ اذیت سے ہٹی آنکھوں کو میچ گیا. پتہ نہیں حرم، جب سے تمہیں پایا ہے ہر وقت ڈر سا لگا رہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے دور ہو گئے تو کیا کروں گا میں. یہ سوچ میری جان نکال لیتی ہے. کیسے جی پاؤں گا میں؟ تو تمہیں کچھ پل نہ دیکھوں تو جان سے جانے لگتی ہے وہ اور دھڑکنیں رکنے لگتی ہے. میں نہیں رہ سکتا تم بن جانم. اگر کبھی مجھ سے میرے جنون سے تانگ بھی آ جاؤ تو خدارا مجھے محروم مت کرنا. اسے اپنا غلام سمجھ کا بس تھوڑی سی جگہ دے دینا اپنے پہلو میں. میں ساری عمر اسی پر گزارا کر لوں گا اور تمہاری محرومی سلطان کے حواس چھین لے گی. حرم ماضی میں کئی سلطان کے وہ بے قرار الفاظ اسے اپنی سماعت میں سنائی دیے تھے. تمہاری محرومی سلطان کے حواس چھین لے گی. حرم تمہاری محرومی سلطان کے حواس چھین لے گی. حرم ہر دفعہ اسے سلطان راؤ کی آواز سنائی دینے لگی. تو کیا سچ ہو گیا تھا اس کا کہا نہیں؟ اللہ وہ ہزیانتی ہوتی چلائی تھی بشیر احمد جو ابھی اندر حرم کو دیکھ آنکھیں پھٹ پڑی. اس کے سامنے درد بڑے احتجاج عالم راؤ کا دل پھٹنے کے قریب ہوا تھا. سلطان راؤ بھی خود سے دور جاتی. حرم بات طرف تو ان کے جانب بڑے جس پر ان سے دور ہوئی تھی. آپ مجھ سے دور کیوں جا رہی ہیں ملکہ؟ وہ تڑپے تھے. شدید لہجہ نم ہوا تھا جیسے دیکھتے وہ بری طرح سے ہزیانتی ہوتی. اللہ کیسی بدنصیب ہوں میں. میری محبت میرے سلطان کا دل نوچ کی اس سے برباد کر گئی. وہ ہزیانتی ہوتی چلاتے اپنے نقصان پر ماتم کرنا ہوئی تو عالم راؤ نے بڑھ کر انہیں اپنی باہوں میں بڑھا. سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ مل گئے ہیں نا تو آپ کا سلطان پھر سے آباد ہو جائے گا. ایسا مت کرے. انہیں خود میں بےتاب درد سے لبریز لہجے میں بولا تھا. وہ عالم راؤ کی گرفت کو جھٹکتے سلطان راؤ کی جانب بڑھے جو اسے روتے دیکھ اپنی آنکھیں نم کرتے اسے ہی دیکھ رہے تھے. کچھ سہمے بھی لگے تھے. ان کے قریب آتے ان کے گریبان کو دبوچ کے کیوں کیا آپ نے ایسا سلطان؟ کیسے خود کو کھو دیا آپ نے؟ جانتے بھی کہ آپ کی حرم کس قدر نازک دل ہے. پھر بھی مجھے مالک کو سامان کا لیا. وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رہے تھے پر ان کی آنکھوں میں آنسو انہیں تکلیف دے رہے تھے. تبھی نرمی سے حرم کے آنسو اپنے پورے پر چونے تھے. مجھے درد ہو ملکہ جہاں پر آپ جب روتے ہیں بہت ہوتا ہے. آپ روئیں نہیں. میں نے آپ کی بہت ساری پینٹنگ بنائی ہیں. سب آپ کو دے دوں گا. وہ نم آنکھیں زہم زم لیے انہیں دیکھی تھی جب وہ اس کے آنسو صاف کرتے پر نم لہجے میں بولے تھے. آج اگر درد بکتے تو شاید حرم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی امیر نہ ہوتا. سلطان کاش کہ یہ کام یوں فرض نہ کر دیا جاتے ہمارے حصے میں. تو آج آپ کی ملکہ آپ کو بتاتی کہ جو پوری عمر آپ کو بتا نہیں پائی سب راز کھول دیتی کہ کیا ہے آپ میرے لیے. آپ کی چاہت آپ کا عشق تو امرت بن کر مجھے اتنے درد میں بھی زندہ رکھے ہوئے تھا. اس کی کرسٹل گرے آنکھیں دیکھتی پورے اذیت لہجے میں بولتی. آج میں ان کی گال پر ہاتھ رکھتے نم آواز میں بولی تھی. ریان ملک کے شان پر سر رکھتے رو دیا تھا. کیا کوئی ایسی تکلیف میں بھی زندہ رہ سکتا تھا؟ سدا کا تو اب برا حال تھا. وہ سینے پکڑے بیٹھی زاروں کو تار رہی تھی. بشیر احمد کی آنکھیں نم تھی. کیا خدا یوں بھی مجھے دکھاتا ہے؟ ملکہ آپ روئی نہیں. اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے مجھے، میں لے کر آتا ہوں. کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ ان کا حساب سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کوئی اتنا شدید روڑی ہے. اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ ان کا رونا انہیں بے حد تکلیف دے تھا. ان کی بات پر وہ مزید تڑپتی رو دی. ماما پلیز آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. ایسا ظلم تو مت کرے اب اپنے بیٹے پر. وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پرامس سب پہلے جیسا ہو جائے گا. ہم سب مل کر خوش رہیں گے. ابھی آپ کو ٹھیک ہونا ہے تاکہ آپ اپنے سلطان کو ٹھیک کر سکیں. ان کے پیشانی پر بار بار بوسہ دیتے انہیں کام کرنے کی کوشش میں تھا. سلطان راؤ کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھتے جیسے خون اترا تھا. تیزی سے اس کی جانب آتے حرم کو عالم راؤ کی گرفت سے کھینچتے اپنے سینے میں بھیج کے تھے. یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سب رونا بلکہ ان کی جانب دیکھنے لگے. دور ہو تم بوڑھے لڑکے میری ملکہ سے. وہ میری ہے. تم نے کیسے ہاتھ لگایا اسے؟ کیسے چھوا اسے جبکہ وہ صرف میری ہے؟ میں مار ڈالوں گا تمہیں اگر آپ قریب آئے. وہ غصے سے بری طرح سے ڈر تھے. ایک پل کے لیے سب چونکے تھے ان کے انداز پر جبکہ حرم ہمیشہ کی طرح ان کے غصے پر سہم تھی. ان کی اجے کو مٹھیوں میں بھیج کے جبکہ عالم راؤ کو یہ ایک اچھا سائن لگا تھا. ایک پل کو تو
اسے لگا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سلطان وہ ہمارا بیٹا ہے۔ وہ ہوش میں آتی بکھلائی تھی، سب کے سامنے اس قدر استحقاق پر وہ حیا زدہ ہوتی بولی تھی کیونکہ سب کی نظر ان پر تھی۔ وہ جذبات میں بھول گئی تھی کہ وہ حال میں تھے اور سب وہاں تھے۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ آپ کو نہیں چھوئے گا ورنہ میں اس سے بہت مانگوں، ہمیشہ ایسا کرتا ہے، آپ ہمیشہ مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہیں۔ بہت بار بولے الفاظ وہ آج پھر سے بولے تھے۔ حرم نے بھی خوشی اور حیرانی سے ان کی جانب دیکھا تھا کہ انہیں یاد تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں لگاتا میں حبیب ملکہ کو ہاتھ، چلیے آئیے پہلے اپنے باقی بیٹوں اور اپنی بہنوں سے ملے۔ ایک بیٹی بھی ہے آپ کی پیاری سی، وہ مونا کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا جو نم آنکھوں سے مسکرائی تھی عالم رو کی بات پر۔ سب سے ملتے سلطان رو اور حرم کو عالم رو نے ان کے روم بھیج دیا جو اس مینشن کا سب سے بڑا خوبصورت تھا، جسے عالم رو نے اس مینشن کو بنواتے ہاتھ سے بس سلطان رو کے لیے بنوایا تھا۔ رات مہندی تھی، سب کی طبی آنکھوں مہندی تھی، تبھی انہوں نے کچھ دیر رام کا کہا تھا، جیسے سنتے حرم بے حد خوش ہوئی تھی۔ سلطان رو برپا ایک کنارے پر ٹکے تھے۔ حرم محبت پاش نظروں سے اپنے سلطان کی جانب دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی جانب آئی تھی، بے حد آہستہ سے ان کی جانب آتی، وہ ہمت کرتی ان کی تھائی پر بڑھتے ان کی گردن پر بازو حال کر گئی جو ان کے لیے آسان نہیں تھا، پر انہیں ہمت دکھانی تھی اپنے سلطان کو سب یاد دلانے کے لیے، کیونکہ جان کے کہے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا تھا 12 سال سے کسی دوا نے ان پر کوئی اثر نہیں دکھایا تھا۔ انہیں وہی انسان ٹھیک کر سکتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے حواس کھوئے تھے۔ اپنی تھائی پر بیٹھی خانم کی جانب دیکھتے وہ نرمی سے ان کی کمر کے گرد لحظات کھینچ کے وہ اپنی اوشن بلو آنکھوں سے اس کی کرسٹل گری آنکھوں میں دیکھتے کچھ حیران ہوئی تھی، کیونکہ ابھی ان میں کوئی معصومیت، کوئی غیر شناسائی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک دیوانگی نظر تھی جو پہلے ان کے قریب آنے پر ستاروں کی آنکھوں سے جھلکنے لگتی تھی۔ ایک دم سے ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اٹھنا چاہا، پر وہ ان کی گرد اپنی گرفت سے مضبوط کرتے مزید خود میں بھیج کے سلطان انتہائی شرزدہ ہوتے پکار بیٹھی، حکم جان نماز کی۔ وہ ان کے بالوں میں چہرہ چھپائے مدھم سرگوشی میں ان کے سامان بولے تھے، یہ دوسرا جھٹکا تھا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اب مشکل بول پاتے۔ سلطان کے نابے لب مسکرائے تھے، وہ ان کے کان کے کو نرمی سے اپنے لبوں میں دبا گئی۔ وہ کپکپائی تھی، نہیں ابھی نہیں، ابھی بہت بے قرار ہوں، بہت بے چین ہوں۔ وہ سرسراتے لہجے میں بولتے، سلطان آپ ٹھیک ہیں نا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ خوشی سے پاگل ہوتی ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی تھی، یہ کیا کر رہی ہیں ملکہ، آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں؟ وہ پھر سے اسی روپ میں آتے معصومیت سے بولے تھے۔ وہ حیران بری طرح سے الجھی تھی، وہ بری طرح سے رو دی تھی، ان کے سینے پر سر رکھتے، مت کرے سلطان ایسا میرے ساتھ ورنہ آپ کی ملکہ کو کچھ ہو جائے گا، آپ جانتے ہیں بہت نازک سی ہیں آپ کی ملکہ، آپ کی یہ سنگ دلی برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ ان کے چہرے کی ایک نقوش کو اپنے نابی لبوں سے چھوتے پورے اذیت سے بول دی تھی۔ سلطان رو سازی سے آنکھیں میچے گئے تھے، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ انہیں خود سے دور کرتے پر جا کر لیٹ گئے تھے۔ حرم نے بمشکل اپنی سیسکیوں کو اپنے اندر دبایا تھا، سلطان یہ بہت زیادہ مجھ سے منہ تو نہیں موڑیے۔ ان کے پہلو میں دراز ہوتی ان اشارے سے تھام کر اپنی جانب ان کا رخ موڑتے ان کے سینے پر سر رکھتے وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ سلطان رو نے ان کے گرد نرم سا ہتھیار باندھا تھا، وہ خاموشی سے ان کا سینہ بھگونے لگی۔ ریان مونا، مجھے اس حاکم میں ساری انفارمیشن چاہیے، اس کے کام کے بارے میں، وہ کون ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کا کس سے تعلق ہے، سب کچھ۔ مہندی کی رسم کے بعد ہم سب شکار کے لیے نکلیں گے، وقت آ گیا سارے رازوں سے پردہ اٹھانے کا، ہر مجرم سزا پائے گا۔ ایان یہ مینشن سب تمہارے حوالے، کیونکہ صدام خان کے غائب ہونے پر وہ لوگ چکنا ہو گیا، میں مزید نقصان افورڈ نہیں کر پاؤں گا۔ وہ چہرے پر سختی سجائے گویا ہوا ایسی سطح ان سب کے چہرے پر بھی، کیونکہ انہوں نے بھی تو حساب لینا تھا۔ اب چلنا چاہیے، میں نے مونا تم نے سارا کو بلوا لیا ہے نا؟ عالم رو نے حال کی جانب بڑھتے مونا سے جواب کیا تھا، جی بلوا لیا ہے، اور وہ روم میں سب کو تیار کرے کچھ ہیلپرز کے سنگ وہ اپنے ٹیب پر کچھ ٹائپ کرتی بولی تھی، ساتھ ساتھ وہ جابر خان کی لوکیشن بھی ٹریس کرنے میں جٹی ہوتی۔ مونا کچھ پتہ چلا یہ جابر خان کس بل میں گھسا بیٹھا؟ عالم رو نے ایک نظر حال میں گھماتے اپنی گولڈن ڈال کو ڈھونڈنا چاہا، پر پھر یاد ہے کہ وہ تیار ہو رہی ہے، جی اس کی لوکیشن یہاں سے کافی دور ایک ویران جگہ پر چھوڑے جہاں ارد گرد جنگل پھیلا ہوا ہے، میرا خیال تھا صدام خان کو ڈھونڈے گا، پر یہ تو چوہوں کی طرح بل میں گھس گیا۔ وہ لوکیشن بتاتی سہزائیہ مسکراتی، عالم رو کی آنکھوں میں ایک خطرناک سی چمک ابھری تھی، تو کیا میں حساب لے کے وہ جابر خان تھا، مجھے یاد ہے، جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ڈیڈ کو مارا، میری مام کو رسوا کرنا چاہا، انہیں اپنی جان لینے پر مجبور کیا، اسے میرے ہاتھوں مرنا ہے۔ جان یہ حق مجھ سے مت چھیننا، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ بازدشاہ اس کے پہلو میں
جب سستا ہوتی آنکھوں سے درد میں اٹے لہجے میں بولا تھا، عالم رو نے اسے ہو سے لگایا تھا، یہ تمہارا حق ہے بازی، جسے تم سے کوئی نہیں چینے گا، تم ضرور لوگے بدلہ اپنی ماں اور بابا کا۔ وہ اسے خود میں بیٹھے اس کا غم اپنے سینے میں جذب کرنے لگا۔